بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہمارا 10واں لیکچر ہے۔ 9 لیکچر ہم مکمل اپنے کر چکے ہیں۔ امید ہے آپ نے سابقہ لیکچرز کی خوب پریکٹس کی ہوگی۔ آج ہم آپ کو مائکروسافٹ ورڈ کے اندر فارمیٹنگ کرنا سکھائیں گے، تو چلتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کی جانب۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کے لیکچر کے اندر ہم مائکروسافٹ ورڈ کے اندر کٹ کاپی پیسٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، اور آج میں آپ کو فارمیٹنگ کرنا سکھاؤں گا۔ آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس لیکچر کے اندر مائکروسافٹ ورڈ کے اندر کام کرنے کے ہم بنیادی وہ تمام ٹپس سیکھیں گے جس سے آپ رائٹنگ کر کے اپنے جو پیراگراف یا جو بھی آپ ٹائپ کر رہے ہوں گے ورڈ کے اندر، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکیں گے۔ تو کل میں نے کاپی پیسٹ کرنا سکھایا تھا آپ لوگوں کو، آج میں اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں، اس کی شارٹ کٹس وغیرہ بھی بتا دیتا ہوں۔ میں سمجھانے کے لیے یہاں سمپل 1-2 پیراگراف پہلے ٹائپ کر لیتا ہوں، تاکہ آپ کو جب میں کٹ کاپی پیسٹ کرنا سکھاؤں تو آپ کو بہتر انداز میں سمجھ آ سکے۔ میں اس کا تھوڑا سا فانٹ کا سائز بھی یہاں سے انکریز کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بہتر نظر آئے۔ عزیز طلبہ، یہ آپ لوگوں کے سامنے میرے 2 پیراگراف لکھے کھڑے ہیں، ایک یہ پیراگراف ہے اور ایک یہ پیراگراف ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مائکروسافٹ ورڈ کے اندر جہاں بڑے بڑے پیجز ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اکثر اوقات ہم پیراگراف یا کسی لائن کی لوکیشن جو ہے وہ غلط سلیکٹ کر جاتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایک پیراگراف جو ہمیں یہاں نہیں لکھنا ہوتا، کسی اور جگہ اس کو لکھنا ہوتا ہے موضوع کے حساب سے، تو ہم پہلے ٹائپ کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں خیال آتا ہے کہ اس کو تو یہاں نہیں لکھنا تھا، اس کی جگہ تو کوئی اور تھی، تو پھر ہم اس پیراگراف کو وہاں سے ڈیلیٹ کریں گے، دوبارہ نئی جگہ ٹائپ کریں گے، تو بہت زیادہ ٹائم ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے۔ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر تو کیا کسی بھی پروگرام کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں، بیسک سب میں یہی چلے گا جو آج میں آپ کو سکھا رہا ہوں، کہ آپ ایک پروگرام کے اندر کوئی بھی لائن، جملہ، پیرا آپ اٹھا کے کسی دوسری جگہ آپ اس کو موو کر سکتے ہو، کاپی کر سکتے ہو۔ کاپی کا مطلب کہ وہ پیراگراف یا لائن یا جملہ آپ کی پہلی جگہ پہ بھی پڑا رہے، اور دوسری جگہ جہاں آپ نئے جگہ پہ رکھنا چاہتے ہو وہاں بھی وہ آ جائے گا۔ یا اگر آپ کٹ کا استعمال کرتے ہیں تو سرے سے وہ، فار ایگزامپل یہ ایک پیراگراف میں اٹھا کے یہاں نیچے لکھنا چاہتا ہوں، تو میں اس سارے پیراگراف کو یہاں سے اٹھا کے کٹ کر کے نیچے رکھ دوں گا۔ یہ میں کل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس کا تعارف تو بتا چکا تھا، آج میں تھوڑا سا اس کو آپ کو عملی طریقہ کار کر کے میں دکھاتا ہوں۔ تو میں پہلے تو آپ کو کٹ کے 3 طریقے بتاتا ہوں کہ کٹ کیسے کریں گے۔ ایک تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب تک کوئی بھی پیراگراف یا لائن کو آپ سلیکٹ نہیں کریں گے، اس کے اوپر آپ یہ کٹ کاپی پیسٹ کی کمانڈ استعمال نہیں کر سکتے۔ میں اگزامپل دیتا ہوں کہ مجھے ایک لائن یہاں سے اٹھانی ہے، تو میں اس کو ڈریگ کر کے یہاں سے اس طرح سلیکٹ کر لوں گا۔ اگر آپ کے پاس ماؤس کام نہیں کر رہا اور آپ ماؤس کے بغیر سلیکٹ کرنا چاہتے ہو تو بھی آپ کر سکتے ہو۔ آپ ایرو کی مدد سے اس کرسر کو پیراگراف یا لائن کے شروع میں لے آئیں، اپنے کی بورڈ سے شفٹ کا بٹن دبا کے بیٹھے رہیں، اور ادھر والا ایرو کی لیفٹ سائیڈ والا رائٹ سائیڈ والا آپ نے دبا کے بیٹھے رہنا ہے۔ ڈاؤن والا ایرو کی پریس کریں گے تو جتنی مرتبہ میں ایرو کی پریس کروں گا اتنی لائنیں وہ آٹومیٹیکلی یہ سلیکٹ کرتا جائے گا۔ یہ جب آپ کا ماؤس کام نہ کر رہا ہو تو یہ آپ طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے اس کو میں یوں سلیکٹ کر کے اپنی آسانی کے لیے ماؤس کے ساتھ یوں سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ میں ایک لائن یوں سلیکٹ کر کے اس کو اٹھا کے نیچے رکھنا چاہتا ہوں، تو میں مختصراً آج آپ کو بتاؤں گا کہ 3 طریقے کٹ کے آپ کون سے استعمال کریں گے۔ ایک تو آپ سمپل یوں سلیکٹ کریں، اور یوں یہ آپ کے سامنے وہ سیزر کینچی سی علامت بنی پڑی ہے، اس کو آپ یوں کٹ کریں تو وہ دیکھیں لائن وہاں سے کٹ ہو گئی ہے۔ آپ کسی بھی جگہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو کرسر وہاں رکھ دیں، پہلے کلک کریں اور یہ پیسٹ کے اوپر کلک کر دیں۔ یا آپ پیسٹ کرنے کا دوسرا طریقہ رائٹ کلک کر کے پیسٹ کر دیں، یہ آپ کے سامنے لائن پیسٹ ہو گئی ہے۔ یا آپ تیسرا طریقہ کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن دبا کر رکھنا ہے، اور وی کا بٹن، وی فار وین، وی کا بٹن آپ نے دبا دینا ہے تو بھی یہ پیسٹ ہو جائے گا۔ یہ پیسٹ کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ اب میں آپ کو کٹ کرنے کا دوسرا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ سمپلی یوں لائن یا پیراگراف کو سلیکٹ کریں جس ایریے کو آپ کٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا میں یہ 3 لائنیں کٹ کرنا چاہتا ہوں، رائٹ کلک کر کے آپ یوں کٹ کر لیں، آپ کی مرضی، یا اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن دبا کے ایکس کا بٹن دبائیں۔ اب دیکھیں جیسے ہی میں ایکس کا بٹن دباؤں گا تو یہ میری 3 لائنیں کٹ ہو گئی ہیں۔ اب اس کو میں کسی بھی جگہ جا کے پیسٹ کرنا چاہتا ہوں
تو میں یہاں کرسر فار ایگزامپل اینڈ پہ پیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تھوڑا سا نیچے کر کے یہاں میں پیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں کنٹرول وی بھی دبا سکتا ہوں، میں رائٹ کلک کر کے یہ جو مینیو کھلتا ہے اس میں بھی پیسٹ کا آپشن موجود ہے، یوں بھی کر سکتا ہوں، یا میں پیسٹ کے بٹن کے اوپر یہ جو آپ کے سامنے بنا ہوا ہے کلک کر کے بھی پیسٹ کر سکتا ہوں۔ یہ میرے 3 طریقے تھے کٹ کاپی پیسٹ کے، کل میں نے بتایا تھا لیکن آج تھوڑا سا میں نے اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم آپ کو فانٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر فانٹس کا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ فانٹس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ رائٹنگ یہاں پہ کرتے ہیں تو اس کی آپ ڈیزائننگ سمجھ لیں یا لکھائی کا جو سٹائل ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں کہ میں یہاں پہ ایک پیراگراف ٹائپ یا کوئی ایک کویسچن ٹائپ کوئی چیز لکھ دیتا ہوں، میں اسی پیرے کو کاپی کر کے نیچے پیسٹ کر دیتا ہوں، یہ میں نے پیسٹ کر دی ہے۔ فار ایگزامپل میں کوئی نوٹس تیار کر رہا ہوں اور یہ میں اس کے کویسچنز بنا رہا ہوں، فار ایگزامپل یہ میں نے لکھا ہے جی واٹ از کمپیوٹر، اور میں نے یہ اس کو بھی ایک کویسچن بنا دی ہے یہاں پہ، یہاں میں لکھ دیتا ہوں جی فار ایگزامپل واٹ از کی بورڈ۔ آپ ایگزامپل لے لیں کہ یہ سمجھو سوال ہے اور یہ میں نے اس کا آنسر لکھا ہے اور یہ بھی میں اس کا آنسر لکھ رہا ہوں، ویسے اس کو آنسر سمجھنا نہیں ہے، یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ یہ اب اس کو ہم نے ایسے انداز میں فارمیٹ کرنا ہے کہ یہ ہماری وہ جس طرح آپ پیپروں میں ہیڈنگ یا سرخی کا لفظ استعمال کرتے ہو کہ سرخی بنا لی ہے ہم نے یا ہیڈنگز بنا لی ہے، تو ہم نے وہ ہیڈنگز ٹائپ اس طرح بنانی ہے کہ اس کا فانٹ کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا بڑھا لینا ہے، یا آپ نے فانٹ کا سٹائل ایسا رکھنا ہے کہ یہ دور سے ہی نظر آئے کہ یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ سوال اور اس جواب کے فانٹ میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، تو ابھی اس کے اوپر جب میں فارمیٹنگ کروں گا تو آپ کو دور سے ہی سمجھ آئے گی کہ دور سے ہی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے۔ ایک تو میں اس کو یوں سلیکٹ کر کے یہ جو آپ کا باڈی ٹیکسٹ ہے اس کو میں تھوڑا کم رکھوں گا اور اس کو 2 یا 3 پوائنٹ یہاں سے میں بڑھا دیتا ہوں، یہ آپ یہاں سے بھی بڑھا سکتے ہیں سائز یا یہاں سے بھی بڑھا سکتے ہیں، اور ایک آپ اس کو یہ بولڈ کی علامت آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی، اس کی شارٹ کٹ کنٹرول بی کا بٹن ہے، آپ پہلے اس کو سلیکٹ کر کے کنٹرول بی بھی دبا سکتے ہو، یا اس بولڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ اس ٹیکسٹ کی نسبت اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کو دور سے ہی اب ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے، سمجھو ایک قسم کی ہیڈنگز بن گئی ہے۔ تو اس کو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو فانٹ کا سٹائل ہے وہ بھی میں چینج کر دوں۔ اصل ہمارا یہ ٹاپک ہے فانٹ کا کہ ہم فانٹ اس کا کیسے چینج کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے فانٹ کے بہت سارے سٹائل موجود ہیں، ان میں دفاتری استعمال میں ہم زیادہ تر ایریل بھی استعمال کرتے ہیں، یہ اس کا نام ہے فانٹ کا، اور ٹائمز نیو رومن اکثر ہمارے دفاتر کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ابھی بھی استعمال کافی سارے نئے فانٹس تو بہت زیادہ آ گئے ہیں، جو اب نئے آفس کے ورژنز آ رہے ہیں ان میں، تو ان میں جو بنیادی فانٹ چل رہے تھے وہ ٹائم نیو رومن، ایریل بلیک، اس طرح کے، اب یہ سارے فانٹ پڑے ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک فانٹ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں، اب فار ایگزامپل میں ایریل بلیک کر لیتا ہوں، تو آپ نوٹ کریں کہ یہ فانٹ کا سٹائل اور یہ سٹائل اس میں ڈیفرنس ہے، یا میں اس کو یہ پسند نہیں آیا میں اس کو تھوڑا سا مزید چینج کر لیتا ہوں۔ یہ اگر آپ غور کریں نا نیچے، اب یہ فار ایگزامپل میں نے سٹائل سلیکٹ کی ہے، تو اب دیکھیں یہ آپ کی اس طرح کی یہ رائٹنگ یہ جو نظر آ رہی ہے، یہ زوم کر کے میں دکھا رہا ہوں، یہ ایک قسم کا فانٹ کا سٹائل ہے۔ تو یہ یہاں ڈھیروں فانٹ پڑے ہیں، آپ اپنے ذاتی استعمال خوبصورتی کے لیے جو کام آپ کر رہے ہوں تو اس میں یہ ان فانٹس کا استعمال آپ کر سکتے ہو۔ اب میں غور کریں، یہ ایک چینج میں نے کر دی ہے فانٹ، یہ سٹائل آپ کو پسند نہیں ہے تو نیچے یہ ڈھیروں پڑے ہیں، یہاں سے اس ایرو کی مدد سے یہاں سے اس جو آپ کو یہ رولر ٹائپ نظر آ رہا ہے اس کو پکڑ کے یوں، یا آپ ماؤس کا ویل گھمائیں، یہاں سے ایرو کی کو کھول کے ماؤس کا ویل گھمائیں تو یہ نیچے دیکھیں فانٹ سارے آپ کو کھل کے نظر آ رہے ہوں گے، اس میں سے کسی بھی ایک فانٹ کے اوپر آپ کلک کریں تو یہ آپ کا فانٹ کا سٹائل چینج کر دے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو لائن آپ کی سلیکٹ ہوگی اسی کو ہی وہ سٹائل چینج کرے گا، سارے کو نہیں کرے گا۔ اب دیکھو میں صرف ایک لائن سلیکٹ کر کے چینج کرتا ہوں تو صرف اسی لائن کو سلیکٹ کرتا ہے، باقی چینج کرتا ہے، باقی نہیں کرتا۔ اب میں اس سارے پیراگراف کو سلیکٹ کر کے یہاں سے فانٹ کا سٹائل چینج کر دیتا ہوں تو آپ نوٹ کریں یہ سارے کا ہی اس نے چینج کر دیا، اب یہ پیراگراف کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے اور یہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ فانٹ کا آپ نے سٹائل یہاں سے اس کو استعمال کرنے ہیں، یہ بہت سارے پڑے ہیں، امید ہے اب تو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ آپ کا فانٹ کا سائز ہے، یہ بولڈ ہے، بولڈ کا مطلب آپ کوئی بھی رائٹنگ کرتے ہو، فار ایگزامپل اس کو اب میں بولڈ کر رہا ہوں تو اب دیکھیں نا یہ اس کی نسبت یہ ڈیفرنس نظر آئے گا۔ اب یہ بھی میری لکھائی چونکہ بولڈ ہوئی کھڑی ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں،
یہ اس کو بند کرنے کا بھی سیم طریقہ ہے. فار ایگزامپل اس کو آپ سلیکٹ کر کے اس کو بولڈ کرنا چاہ رہے ہو, یہاں سے پہلے میں تھوڑا سا سائز بڑھا کے اب بولڈ کر رہا ہوں, آپ دیکھنا نا آپ کو بہتر نظر آئے گا. یہ دیکھیں بولڈ کی ہے, لائن موٹی ہو گئی ہے, تو میں اسی کو ہی دوبارہ پریس کروں گا تو یہ بولڈ ختم بھی کر دے گا. یا اگر آپ اس کو سلیکٹ کر کے کی بورڈ سے کنٹرول بی کا بٹن دبائیں, کنٹرول اور بی فار بیٹ, تو آپ بی جیسے ہی دبائیں گے دیکھیں نا بولڈ ہو جاتا ہے, اور میں دوبارہ کنٹرول بی کا بٹن دباتا ہوں تو وہ بولڈ ختم بھی ہو جاتا ہے. یہ اگلا آپشن آپ کا اٹیلک کا ہے. اٹیلک کا مطلب ہوتا ہے لکھائی کو ترچھا کرنا. جیسے یہ دیکھیں نا آپ کی یہ رائٹنگ کا جو سٹائل ہے وہ تھوڑا سا یوں ٹیڑھا سا ہو گیا ہے, تو آپ یہ لکھائی کو اٹیلک بھی استعمال کر سکتے ہو. اٹیلک کا لفظ آئی سے شروع ہو رہا ہے تو آپ کنٹرول آئی کا بٹن دبائیں گے تو یہ اٹیلک کی شارٹ کٹ ہے. یہ دیکھیں آپ کنٹرول آئی دبا رہا ہوں, اسی کنٹرول آئی سے اٹیلک ختم بھی ہوگا اور اسی کنٹرول آئی سے اٹیلک کا یہ جو سٹائل ہے یہ اپلائی بھی ہوگا. اگلا بٹن جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یو کا بٹن ہے. آپ کسی بھی پیراگراف کو یا لائن کو انڈر لائن کرنا چاہتے ہو تو انڈر لائن کے لیے آپ کا وہ پیرا یا لائن سلیکٹ ہونا ضروری ہے. جیسے یہ میں نے اب سلیکٹ کی ہے تو اس کو میں جیسے ہی یو پریس کروں گا, یہ دیکھیں نا سلیکٹ کر کے یو کے اوپر کلک کروں گا تو یہ آپ دیکھیں اس کے نیچے لائن لگ گئی ہے. سیم اسی طرح اگر میں اس لائن کو سلیکٹ کر کے یو پہ کلک پیرے کو سلیکٹ کر کے یو پہ کلک کروں تو سارے پیراگراف کو یہ دیکھیں انڈر لائن کر دیتا ہے. اگر آپ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر جیسے یہ بھی میں نے زوم کی ہے لکھائی کو دکھانے کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن دبا کے بیٹھے رہو اور ماؤس والا ویل جو ہے اس کو اپ ڈاؤن گھمائیں. یہ دیکھیں نا یہ زوم کم ہو رہا ہے اور میں اس ماؤس والے ویل کو یوں آگے کی طرف گھما رہا ہوں, لیکن ادھر کنٹرول کا بٹن پکا دبایا ہوا ہے میں نے. ویسے تو آپ ویل پریس کریں گے تو یہ رائٹنگ اپ ڈاؤن ہوگی یوں, لیکن کنٹرول کا بٹن دبا کے آپ ویل کو یوں گھمائیں گے تو یہ زوم ہوگا پیج کا, اور آپ پیج کو یہاں سے بھی زوم کر سکتے ہیں. یہ کونے میں دیکھیں یہ پلس کا نشان بنا ہوا ہے, یہاں سے جتنا مرضی زوم کر لیں اور یہاں مائنس کے اوپر آپ کلک کریں تو یہ زوم کم ہوتا جائے گا. یہ دیکھیں پیج کو اتنا زوم کم کر کے لے گئے. آپ ڈیفالٹ کوشش کریں کہ اس کو 100% رکھیں, یہ بیسٹ ویو نظر آتا ہے. تو اب کسی بھی لائن کو انڈر لائن کرنا ہے تو آپ نے سمپل اس یو پہ کلک کر دینا ہے. اب میں پورے پیراگراف کو سلیکٹ کر کے انڈر لائن پہ کلک کروں گا تو پورے پیرے کو ہی انڈر لائن یہ دیکھیں اس نے کر دی ہے. انڈر لائن کو اگر آپ انگلش میں اس کے سپیل لکھیں تو یو سے بنتے ہیں, تو آپ کنٹرول پریس کر کے یو پریس کریں. آپ دیکھیں میں کنٹرول یو اپنے کی بورڈ سے دبا رہا ہوں, آپ بھی ایک مرتبہ اس کی پریکٹس کر کے دیکھیں. کنٹرول یو جیسے ہی پریس کریں گے وہ انڈر لائن ہو جاتا ہے اور دوبارہ کنٹرول یو پریس کریں گے تو انڈر لائن ختم بھی ہو جاتا ہے. اس کو آپ اگر چاہیں تو انڈر لائن مختلف سٹائل میں بھی دے سکتے ہیں. میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں جہاں سے میں نے یہ انڈر لائن کی ہے. یہ میں میگنیفائر کا استعمال کر رہا ہوں. اگر آپ نوٹ کریں تو یہ یہاں میں نے یو پہ کلک کیا تھا, اس کے ساتھ یہ آپ کو ایک ایرو کی نظر آ رہا ہے ڈراپ ڈاؤن. آپ اس کو کھولیں گے, میں اب اس کے اوپر کلک کر رہا ہوں, یہ دیکھنا یہ اس ایرو کی پہ, تو اب یہ نیچے انڈر لائن کے مزید سٹائل کھلیں گے. اب میں اس کو زوم کو ذرا بند کر دیتا ہوں اور آپ کو ویسے سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ انڈر لائن کے مزید سٹائل کھل رہے ہیں. تو آپ ان میں سے یہ ڈبل انڈر لائن پڑا ہے یہ بھی استعمال کر سکتے ہو, یہ کر سکتے ہو, یہ ڈاٹڈ ہے, اور اس کے علاوہ یہ مطلب ڈیشز والا انڈر لائن ہے. یہ بہت سارے سٹائل پڑے ہیں. یہ بھی ایک قسم کا سٹائل ہے. اگر آپ اس کو یہ میں زوم کر کے دکھاؤں, یہ دیکھیں نا اس طرح انڈر لائن ہوا کھڑا ہے. تو اس کو سلیکٹ کر کے اس ایرو کی مدد سے آپ یہ مختلف طرح کے جس سٹائل کے اوپر لا کے آپ کلک کریں گے وہی انڈر لائن آپ کا اپلائی ہو جائے گا. یہ انڈر لائن کرنے کا طریقہ کار ہے. عزیز طلبہ طلبات, اب یہ میں فارمیٹ پینٹر ابھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کی ابھی آپ کو میں بہتر طریقے سے نہیں سمجھا پاؤں گا کیونکہ جب تک آپ کو یہ سارے ٹول فارمیٹنگ کے نہیں آئیں گے آپ کو اس کی بہتر طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی. اس میں پیسٹ اسپیشل بھی میں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ چونکہ آپ کو پہلے ان آپشن کا میں تعارف تسلی کے ساتھ ایک ایک کر کے سمجھاؤں گا تو پھر میں پیسٹ اسپیشل اور یہ فارمیٹ پینٹر میں آؤں گا. اب اگر میں اس کو سمجھاؤں تو میرا ٹائم زیادہ لگ جائے گا, لیکن آپ یہ سارے پوائنٹس پڑھ کے جب اس پہ آئیں گے تو آپ کو بہت 2 منٹ کے اندر سمجھ آ جائے گی. تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو ہمارا پسند آیا ہوگا اور آپ اس کی خوب پریکٹس کر رہے ہوں گے. عزیز طلبہ, پریکٹس کے بغیر یہ آپ کو ذہن سے نکال دیں یہ بات کہ آپ کو یہ ساری چیزیں آئیں گی. آپ نے اس کی پریکٹس جاری رکھنی ہے تاکہ آپ کو یہ بہتر سے بہتر اس کے اوپر آپ عبور حاصل کر سکیں.
آپ کا بہت بہت شکریہ.